انتہائی اہم موضوع آج کا ہمارا ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں چاند میں اتنی چاندنی نہیں ہے جتنی آج کے موضوع میں چمک ہے، اور سورج میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی آج کے موضوع میں روشنی نظر آئے گی، اور گلاب کے پھول میں شاید اتنی مہک نہ ہو جتنی آج کے موضوع میں آپ کو خوشبو نظر آئے گی۔ موضوع کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ ہاں ہم سنی ہیں۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ ہاں ہم سنی ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ فرمایا میں نے جو امت پیدا کی ہے تو میں نے اس میں سے ایک گروہ ایسا بنایا ہے جو حق بولتے ہیں، حق بتاتے ہیں اور حق کا ہی انصاف کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا بھرا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن ماں باپ چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا وہ میدان محشر جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو پھر اصحاب رسول نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر دیا، کیونکہ جس آیت کی سمجھ نہ آتی تھی تو وہ پوچھ لیتے تھے کہ آقا اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے حضور سے سوال کر دیا، اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی سوال کر دیا۔ تفسیر در منصور میں ان دونوں کی باتیں موجود ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں، یہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، یہ حضرت سیدنا عباس کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ایک بار اونٹنی پہ جا رہے تھے تو اچانک ایک درخت کے نیچے جا کے چکر لگایا، اور پھر کوشش کر کے اپنی پگڑی کو اوپر کر کے پھر نیچے کر رہے ہیں تاکہ میری پگڑی ایک ٹہنی کے ساتھ لگ جائے۔ جب آپ نے یہ معاملہ کر لیا تو آپ سے پوچھا گیا اے پیارے عبداللہ بن عمر ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا ایک بار میں نے سرکار کو ایسا کرتے دیکھا ہے، میں نے حضور کی سنت ادا کی ہے۔ وہ صحابی رسول انہوں نے جب سرکار سے عرض کیا آقا یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے اس وقت چمکتے ہوں گے؟ گویا اس صحابی رسول کا عقیدہ کیا کہ قیامت میں جن کے چہرے چمکتے ہوں گے مصطفیٰ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ سوال اس لیے کیا، میرے آقا نے فرمایا اہل السنت یوم تبیض وجوہ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ۔ فرمایا سنت والے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور بدعت والے ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے، جن کے لیے تیرے اور میرے آقا نے دعا کی ہے یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا عالم بنا دے۔ پھر اللہ نے ایسا عالم بنایا کہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ان کے حصے میں آئی ہے۔ جب انہوں نے سرکار سے سوال کیا تو پھر ان کو بھی جواب یہ ملا، اور انہوں نے زمانے والوں کو بتایا کہ میرے آقا نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ۔ پچھلی میں جماعہ کا لفظ نہیں تھا، ادھر جماعہ انہوں نے کہا۔ یہ قیامت والے دن جماعت ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروپ کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ جو جن کے چہرے چمکتے ہوں گے
یہ سنت والا گروہ ہوگا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہاں اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ اہل البدعاتی، وہ بدعت والوں کے چہرے ہوں گے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ نے ان کو بیٹوں میں ایک بیٹا دیا جس کو زمانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کو اللہ نے جہاں بہت بیٹے دیے، ان میں ایک بیٹا جس کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ زین العابدین تو ان کا لقب تھا، علی ان کا نام تھا۔ آپ کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا تھا، آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، مکان کو آگ لگ گئی، لوگ مکان کی آگ کو بجھانے کے لیے پہنچ گئے۔ جب آگ بجھ گئی، ادھر سے اپنی نماز ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا حضرت آپ کو نہیں پتہ چلا مکان کو آگ لگ گئی تھی؟ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، حسین کا بیٹا جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ وہ زین العابدین، جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ جس اہل السنہ کی نشانی کیا ہے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ قرآن کی تفسیروں میں موجود ہے۔ ہمیں یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں کہ کوئی کون ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن ہم اپنا ضرور بتائیں گے ہم کیا ہیں اور کون ہیں، یہ قرآن کی تفسیروں میں موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے جملے ہیں، خوبصورت الفاظ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ اہل السنہ کی نشانی یہ ہے کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یہ کثرت سے جی بھر کے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ اب اس میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ کون درود و سلام میں کثرت کرتا ہے۔ پھر ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، کیونکہ ٹائم کم تھا ورنہ میں کتاب لے کر نشان لگا کر آتا، میرے کتب خانے میں پڑھی ہے، کسی نے حدیث بھی دیکھنی ہو تو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہے اس پوری جماعت کے 71 فرقے ہیں، فرمایا 70 جہنم میں، ایک جنت میں۔ پھر ایک ایسا ہے اس کے 72 فرقے ہیں، 71 جہنم میں، ایک جنت میں۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ دیکھو میرے نبی نے تو فیصلہ کر دیا، حضور نے فرمایا 72، 72، بولے سارے 72۔ میرے نبی نے جب کہہ دیا 72 جہنم میں اور ایک جنتی ہے، پھر کوئی کہے وہ کوئی نہیں ہے سارے جنتی نے، تو وہ میرے نبی کی بات کو دیکھیں کہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں، حدیث بھی حسن ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، ضعیف اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں صحابہ نے یہ عرض کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بدر میں شہید ہو گئے، آپ کی امی حضور کے پاس آ گئی، آپ کی امی نے آ کر کہا اگر تو میرا بیٹا اچھی جگہ پہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھی جگہ پہ نہیں ہے تو پھر میں نوحہ کروں گی۔ میرے آقا نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھلی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت ایک تو ایک جنت ہے اور ایک 8 جنتیں ہیں، فرمایا اصحاب الفردوس الاعلیٰ، تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ صحاح حدیث موجود ہیں، گویا ان کو پتا تھا کہ مصطفیٰ جانتے ہیں کس نے کہاں پہ ہونا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک جنتی ہے، 72 جہنمی ہے۔ صحابہ نے جب عرض کیا آقا وہ ایک جنتی کون سا ہے، میرے نبی نے اس پہ بھی جملہ دیا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا،
اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اللہ کا رسول اس کو گارنٹی دیتا ہے وہ جنت میں ہوگا، اللہ کا رسول اس کو گارنٹی دیتا ہے وہ جنت میں ہوگا۔ پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، 4 ائمہ ہیں، ایک امام اعظم ہے، ایک امام شافعی ہے، ایک امام مالک ہیں، ایک امام احمد بن حنبل ہیں۔ امام اعظم کی فقہ کو فقہ حنفیہ کہا جاتا ہے، امام شافعی کی فقہ کو فقہ شافعیہ کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کی فقہ کو فقہ حنبلیہ کہا جاتا ہے، امام مالک کی فقہ کو فقہ مالکیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا ہاتھ یہاں پہ باندھنے ہیں تو اس کے پاس بھی حدیث ہے، کسی نے کہا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں تو اس کے پاس بھی حدیث ہے، کسی نے کہا ہاتھ چھوڑنے ہیں تو اس کے پاس بھی حدیث ہے۔ یہ تھے ان مسائل میں اختلاف، لیکن عقیدے کی بات آئی تو یہ چاروں ائمہ دل و جان سے یا رسول اللہ کہنے والے تھے، یہ چاروں اہل سنت پہ تھے، اور ان چاروں نے بتایا تھا وہ اختلاف تھا فروعی مسائل پر، لیکن جب بات آ گئی ہے عقیدے کی، اور یہ یاد رکھنا ایک بندہ ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے عقیدے میں ڈاواں ڈولی ہے تو پھر کسی کام کا نہیں ہے، جب عقیدے کی گرہ ہی مضبوط نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بزرگ کی مثال دے دوں، حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام ہے ان کا، آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے تو ادب سے سر جھک جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بڑے بڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیاست کے میدان میں آپ نے کرسی لگائی ہے، یہ دوسرے سارے طبقے والوں کے ساتھ، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا، کتنا بڑا عالم، جن کو کتنی زبانوں پہ عبور اللہ نے دیا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے گھنٹوں کا خطاب فرما دیا کرتے تھے۔ اب پتہ کیا ہے، وہ ان میں سے کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ چاہے کسی فرقے والا بھی ہو۔ ایک دن نماز ہو رہی تھی، پیچھے سے آپ آگے تو آپ پیچھے چکر لگاتے رہے، جب نماز مکمل ہوئی تو سوال ہوا، حضرت ہم تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ ہمارے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب بڑا پیارا تھا، فرمایا ہمارے بڑوں نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی ہے، ہمارے بڑوں نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی ہے۔ یہ تھا ان لوگوں کا، جب کم از کم یہ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو یہ تو سوچا کریں جس کے پیچھے کہہ رہے ہیں اس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے کہ نہیں، کملی والے کی آل کا پیار ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کے اصحاب کا پیار ہے کہ نہیں، کیا اس کا عقیدہ درست ہے؟ اور یہ یاد رکھیں جس کا عقیدہ درست ہے، حضرت غوث پاک اور رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب میں اس پوری حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جب میرے آقا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے عرض کیا آقا اس ایک کو کون سا فرقہ کہتے ہیں؟ فرمایا اس کو ناجیہ کہا جائے گا۔ جب پوچھا آقا ناجیہ کسے کہتے ہیں، تو پھر فرمایا اس کو اہل السنہ، ان کو سنت والا کہا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو ایک اسٹیج پہ کھڑا کریں، وہ کہتے ہیں 2 گھراں دا مہمان، اگلا تسی ہن آپ ہی پورا کر لے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہذا تم آپ سے یہی درخواست ہے ایک جگہ پہ رہیں، اور ہمیشہ ویلیو بھی اسی کی ہوتی ہے جو ایک جگہ پہ ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میں اگر یہ ممبر ہی ہوتا ہے، میں اگر مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، تو ہمیں پورا یقین ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت وہ عقیدہ ہے جس پہ 14 صدیوں کے اللہ والوں کے ہاتھ موجود ہیں۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو بدر والوں کا تھا، جو احد والوں کا تھا، جو حنین والوں کو تھا۔ جب اعتراض ہوا لبیک یا رسول اللہ جو تم بولتے ہو یہ کہاں پہ آیا؟ ہم نے کہا یہ صحابہ سے پوچھو، بخاری میں تو 7 مرتبہ امام بخاری نے کہا ہے، صحابہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب لبیک لبیک یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا نعرہ سارے لگائیں، لبیک لبیک لبیک،
لبیک لبیک لبیک۔ تو یہ اتنا جو ہے یہ موضوع تو بہت لمبا ہے، تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، جو نوجوان لڑکے اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب اشرف آصف جلالی صاحب ان کے بیانات کی 12 کتب فہم دین پہ آ چکی ہیں، اور وہ بڑے حسین موضوع آپ نیٹ پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ورنہ بازار میں بھی لا سکتے ہیں۔ 12 جلد الحمدللہ میرے پاس پڑھی ہیں۔ اور ایک اور میری بڑی عادت ہے کہ میں اگر کسی چھوٹی کتاب میں کچھ بات پڑھتا ہوں تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں اس کا حوالہ جب تک بڑی کتاب میں جو لکھا ہوا تلاش نہیں کر لیتا میں اس وقت تک بیان نہیں کرتا، اور میں ترمذی میں وہ پورا حوالہ دیکھ لیتا ہوں، پھر اس کو بیان کر کے بتاتا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہیں، اطرت رسول اللہ کی۔ اور میدان محشر جب سجے گا تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور تجھ کو جنت سے کیا مطلب، نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ اعتکاف کے بارے میں کل میں نے بتا دیا تھا، وہ محکمہ اوقاف والوں کی پابندی ہے جو چل رہی ہے، وہ محکمہ اوقاف والوں کی پابندی ہے، وہ میں نے سارا اس پہ ریسرچ کیا ہے۔ محکمہ اوقاف کی جتنی مساجد ہیں انہوں نے پابندی رکھی ہے۔ بہرحال ہم کسی کو روک نہیں سکتے، اگر کوئی اعتکاف پہ بیٹھ گیا تو ہم اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے، لہذا وہ اعتکاف پہ بیٹھے، آ کر عبادت کرے، اللہ رسول کو راضی کرے۔ ہم یہ ہیں کہ انشاءاللہ جتنی تربیت ہو سکی اس کی تربیت کریں گے۔ جب وہ اللہ کے گھر میں مہمان ہے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو اچھا کھانا مل جائے، اس کی اچھی میزبانی ہو جائے، اور وہ جو پوری کائنات کا خالق ہے اس کا کوئی مہمان بن جائے تو پھر وہ فرماتا فرشتو ہن تسی گواہ بن جاؤ، اگر یہ اتنے قرضہ نہیں ہے تو میں یہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں کل بتا دیا تھا پردہ نہیں لگے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما۔ مالک اپنے رسول کی خوبصورت زلفوں کے تصدق سے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مغفرت کا جو عشرہ ہے تیرے محبوب کی حدیث ہے، رمضان کے درمیان والے 10 دن بخشش اور مغفرت کے ہیں۔ میرے اللہ آج آخری روزہ ہے مغفرت کے عشرے کا، زندگی میں شاید پھر ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیری ذات تو بڑی کریم ہے، اپنے رسول کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما، مالک ہماری غلطیاں معاف فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، ہمیں ہمارے گھر والوں کو کرونا والی وبا سے محفوظ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم
عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.